سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل اپنے کرم اپنے خاص عنایت سے ہم جیسے ناتواں اور کمزور انسانوں کو جو جسمانی حساب سے بھی کمزور ہیں ایمانی حساب سے بھی کمزور ہیں اللہ نے ایسے ماحول کے اندر ہمیں ایک بہت ہی بڑی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی الحمدللہ ثم الحمدللہ آج آخری روزہ پورے ہونے کو ہے یہ سب اس کا فضل اور اس کا کرم ہے ورنہ تو ہماری بساط کیا حقیقت تو یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ لگ جائے گا ہم سب کو پتہ لگ جائے گا کہ تھوڑی سی دیر کی بھوک بھی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے آدھا گھنٹہ اگر کھانے تیار دیر ہو جائے گی تو انسان کا موڈ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تھوڑی دیر آپ دیکھیں گے پانی پیاس لگی ہے پانی نہ ملے تو طبیعت میں ایک ہیجان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تھوڑی دیر چائے کی آدمی تو چائے کا کپ نہ نصیب ہو تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے قربان جم اللہ کی رحمت کی حکم بھی آپ فرماتے ہیں اور پورا بھی آپ ہی کرا دیتے ہیں جس انسان کی طبع اتنی نازک رکھی ہو اللہ تعالیٰ نے اس قدر نازک بنایا ہو یہ عادت ہماری پیٹ کی بھی اور ساری ہماری جو ضروریات ہیں خواہشات کی بھی کہ ہم بے انتہا کمزور ہیں اس کے معاملے میں اور حکم میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے صبح سے لے کے رات تک کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا کچھ نہیں کرنا بس ختم اور دنیا کے سارے کام کرنا ہے اور اصلیت ہماری یہ میں نے آپ کو پتہ ہے ابھی پتہ لگ جائے گی ہمیں کل ہی پتہ لگ جائے گا کہ صبح کے ناشتے کے بعد اگر دوپہر کا ہمیں کھانے کچھ نہ ملا تو چند ہی گھنٹوں میں ہمارا ہوش خراب ہو جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد چائے نہ ملے اور کھانا رات کا کھانا پھر وہ بھی ملنا چاہیے اور سونے کے بعد سخت بھی کوئی ہمیں کچھ کھانی چاہیے چیز
جو انسان اتنا حریص ہو، یہ اس کی طبیعت ہو، یہ تباہ ہو، اور حکم آ جائے کہ تم پورا 1 دن 2 دن 30 دن تم نے کام کرنے، نہ کھانے نہ پینے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ مجھے آپ بتائیں کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ لیکن ممکن بھی کر دکھایا، اور الحمدللہ اتنی مجاہدے کے بعد اب دل نہیں کرتا کہ رمضان چلا جائے، اب دل نہیں کرتا، دل وہی راتیں ڈھونڈے گا، وہی باتیں ڈھونڈے گا، وہی عبادت ڈھونڈے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ یہ کیا ہے؟ اس میں بہت بڑا ایک دیکھنے پیغام ہونا چھپا ہے۔ یہ ہے اللہ کی، اس کو کہتے ہیں رحمت، کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے کسی چیز کا، یقیناً وہ دیکھنے میں بڑا سخت ہوگا۔ زندگی میں ایک اصول یاد رکھیں، بڑا سبق، آخری سبق سن لیں آپ رمضان کا، تقوی کا، کہ اللہ کے احکامات دیکھنے میں بڑے سخت ہوں گے، بہت سخت ہوتے ہیں دیکھنے میں، ہوتے نہیں سخت، کیونکہ نفس اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ہمارے نفس نے کبھی روزے کو قبول نہیں کیا شروع سے، کیا کرو گے، کیسے روزہ رکھو گے؟ لیکن جب انسان اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے تو آگ گلزار بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں چھلانگ مارنے کا حکم فرمایا تھا، وہ آگ تو پوچھیں نہ آپ، کیسی تھی کہ کئی سو میل دور تک اس کی تپش تھی اس آگ کی، اور اس میں یہ موقع آ گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جا رہا تھا، حکم تھا اللہ کا۔ اب کون سوچ سکتا ہے کہ اس حکم کو پورا کرے؟ جلتی آگ کے اندر انسان کس طرح چھلانگ مار جائے؟ لیکن حکم کی تعمیر کی تو جو آگ پیدا کر سکتا ہے اس آگ کو گلزار بھی بنا سکتا ہے۔ تو اللہ کبھی بھی کسی بندے کو لا یکلف اللہ نفسا وسعها، کوئی چیز ایسی مشکل اللہ تعالیٰ دیتے ہی نہیں بندے کو، یاد رکھیں۔ ابھی آپ 30 دن جس مجاہدے سے ہم لوگ نکلے ہیں، سوچیں آپ، ابھی تو خیر ہمارا ملک تو پھر بھی ٹھنڈا ہے، ان مزدور سے پوچھیں جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، جو دبئی میں کام کرتے ہیں، جو قطر میں کام کرتے ہیں، سخت کڑکڑاتی دھوپ کے اندر اسی طرح مزدوری کام لیتے ہیں لوگ ان سے، پلمبنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں سخت دھوپ کے اندر، لیکن ان پہ وہی حکم صادر نہیں کہا گیا ان سے تم حکم بھی وہ کر دو، زیادہ بلند ہے۔ تو شام تک کیسے نکل جاتے ہیں بغیر پیاس کے؟ خاص طور پر تو پیاس لگتی ہے، حکم ہے۔ تو یہاں ایک بہترین بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دی اس چیز کی، تو یہ ہے، اس کا تجربہ کل میں نے بتایا، آپ خود کر لیں گے کہ اصلی تمہاری یہ ہے سزا، یہ کہ میرا ہر حکم ایسا ہوتا ہے، ہر حکم یہ ہوتا ہے کہ کبھی میرے حکم کے پیچھے سختی ہوتی ہی نہیں ہے، بس تمہارا کام اتنا ہے کہ تم ہل جاؤ، میرے حکم کی تابعداری کرو، جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ شیطان کو، ملعون کو ابلیس کیوں بنایا گیا، ملعون کیوں کہا گیا؟ حضور اتنی عبادتیں اس نے کی تھیں، کروڑوں سال عبادت کرتا رہا تھا اللہ کے حضور، وقت سب اس نے ایک بات جواز پیش کر دیا۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ بندے کی طاقت ہے، یہ سبق دیا ہمیں، بندے کی طاقت کیا ہے۔ یس اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں 30 دن کیا 30 دن کروں، میں تمہیں 2 مہینے کروں 2 مہینے کرو، میرا حکم ہے۔ لیکن حکم دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کو خود ہی نرم کر دیتے ہیں، اس میں خود ہی برداشت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہم خود مقابلہ کر لیں گے اس رمضان میں اور رمضان کے بعد کل کی زندگی میں فرق آپ دیکھ لیں گے کہ آپ سے بھوک برداشت نہیں ہوگی، پیاس برداشت نہیں ہوگی، چائے کا چھوڑنا برداشت نہیں ہوگا، کافی کا کب آپ کو چاہیے کافی ہو، ساتھ میں چاکلیٹ رکھی ہو، کیک رکھا ہو، دل کرے گا، وقت پہ کوئی چیز نہ ملے بے انتہا آپ کے سر میں درد ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی، کمزوری آ جائے گی۔ ہاں یہ 30 دن اور پھر اس پہ عبادات اور اس پہ نوافل، سونا کم، سونے سے بھی نیند، مطلب نیند بھی کم، جاگنا ہی جاگنا بہت مشکل ہے کہ میں سمجھتا ہوں راتوں میں کوئی سویا ہوگا، اور تم بیچارے کیسے ان کو صبح سحری تیار کرنی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ ایک سبق تھا ہمارے سامنے بہت بڑا رمضان کا، کہ بس تمہیں حکم میں نے تمہیں دیا،
کہ کھانا پینا چھوڑ دو، اور تم نے تعمیر کی تو کیسے آرام سے میں نے پورا کرایا تمہارے سے سب کچھ، تمہاری خواہش کو کیسے دبا دیا، تمہارے اندر ایک ایسا نور پیدا کر دیا کہ تم کرتے رہے، نہ تمہیں پھر بھوک کا اتنا احساس، نہ کچھ، بڑے آرام سے تمہیں چیزیں پورے کر لیے۔ تو جب تمہیں ایک حکم میرا پورا کرنے کے بعد جو میں تمہیں دیا تھا، میں کتنا بڑا انعام تمہیں دے رہا ہوں کہ تمہیں میں نے کیا بنا دیا، لعلکم تتقون، میں نے آج تمہیں متقی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر آدمی جو نکلا ہے، ہر آدمی جو نکلا ہے، اس سے یاد رکھیں، ہر آدمی جس رمضان سے نکلا ہے جس نے اللہ کے حکم کو مانا ہے، اس حکم کو مانا ہے۔ اللہ نے صرف یہ کہا تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بس تم پہ فرض کیا گیا ہے کہ تم بس یہ روزہ رکھ لو۔ اللہ نے تو یہ کہا، ٹوٹا ہو پھوٹا ہو، جس حال میں ہم نے اللہ کی عبادت کی، جو کچھ بھی کیا، اللہ نے کوئی معیار اس کا نہیں دیا تھا، ہمیں صرف حکم دیا تھا۔ تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان لیا کہ جس طرح ٹوٹا پھوٹا میرے طرح سے میں دھکے دے کے نکال لیا رمضان، تو میں بھی انہی لوگوں میں آ گیا ہوں جس کا اللہ نے وعدہ کیا لعلکم تتقون، کہ میں نے تجھے متقی بنا دیا۔ قرآن نے بشارت دے دی آج کہ ہم متقی بن چکے ہیں الحمدللہ۔ تقوی کے سارے صفات اللہ نے ہمارے پیدا کر دی، ہمارے اپنے اپنے درجے پر ہیں۔ اللہ نے آج ہم سب کو متقی بنا دیا ہے الحمدللہ، وعدہ پورا کر دیا لعلکم تتقون۔ میں تمہیں دیا یہ روزہ اس لیے تھا کہ میں تمہیں متقی بنانا چاہتا تھا، روزے کو ہم نے پکڑ لیا، میں دیا ہی تمہیں اس لیے تھا۔ اس کا آدمی کہیں کہ میں تمہیں گاڑی کی چابی دے ہی اس لیے دوں تم گاڑی چلاؤ، سبحان اللہ۔ تو جب چابی ہاتھ میں آ گئی تو آپ گاڑی چلائیں گے، گاڑی آپ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں روزہ دے دیا، تم نے روزے کو پکڑ لیا، بس تم متقی بن گئے، ختم۔ میں تم سے کب حساب مانگ رہا ہوں کہ تم اتنا سٹینڈرڈ کا روزہ نہیں تھا اور تم اتنا اونچا روزہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، تم میرے سلطنت تو پہنچ ہی نہیں سکتے، تمہارا کہنا ماننے میں لے یہ تقوی کی تمہاری نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، بہت عجیب بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، بس اس گنتی کو پورا کر لو، تم نے میرا حکم مان لیا تو ہم تمہیں اجر عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ گنتی ہم نے تو پورا ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے گنتی پوری کر لو اور بڑائی بیان کرو۔ ایک شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے، جو روح تھی اس روزے کی، میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا تھا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ کچھ دیکھے جا رہا ہے ہمیں متقیوں کی خاص جو چیز ہے نا، 3 چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے جائیں گے، یاد رکھیں۔ اس کو نہیں ہم نے چھوڑنا، جو رمضان ہمیں دے کے جا رہا ہے اس نشانی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر جب تک وہ رہیں گے تو اللہ نے ہمیں تقوی کا ٹھپا جو آج لگایا ہے، یقین کیجئے موت تک ہمارے کو ٹھپا باقی رہے گا، اسٹیمپ لگی رہے گی۔ اگر ہم نے ان 3 چیزوں کو چھوڑ دیا جو اس وقت ہمیں متقی کو دیکھا جا رہا ہے، جس کو ہمیں کنٹینیوس کرنا ہے، نبی پہلے حدیث میں بات بتائی تھی کہ اصل یہی ہے اس رمضان کا، متقیوں کی جان اسی میں ہے۔ 3 صفات بیان فرمائی تھیں، ان صفات کو ہم لے کے ساتھ چلنا ہے، بس تو ٹھپا لگ گیا الحمدللہ۔ بالکل ہمیں کسی قسم کمپلیکس ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم یہ تھے، وہ تو ختم ہو۔ تو ایک دفعہ اللہ نے متقی بنا دیا، انعامات اللہ کے اتر گئے ہیں۔ اور آج کی رات جو ہے، اس کو اس لیے شب جائزہ کہا جاتا ہے، آج کی رات پورا نچوڑ ہے رمضان کا، اتنی قیمتی رات ہے شب عید الفطر کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک حدیث سننے تو لگتا یہ ہے کہ ساری لیلۃ القدریں جو ہم نے گزاری ہیں سب اس رات کے آگے ہچ نظر آتی ہیں، کم نظر آئیں گی آپ کو۔ آج رات کیونکہ انعام کی رات ہے، آپ یاد رکھیں کہ سب سے بہترین رات دن، پورا دن انسان کام کرتا ہے کہ مزدور، سب سے بہترین گھڑی اس کی وہ ہوتی ہے جب اس کو پے کیا جاتا ہے،
کیونکہ اصل اس کو اپنا مقصد ملتا اس وقت ملتا ہے، اس وقت اس کی خوشی ہوتی ہے. اس وقت بھول جاتا ہے کہ میں نے اتنی اینٹیں اٹھائی، میں نے اتنا کام کیا، میں نے یہ کیا، میں نے فلاں کیا، پورے دن کی جو صعوبتیں اور مصیبتیں اس نے اٹھائیں، اس وقت اس گھڑی بھول جاتا ہے جب مالک نکال کے اس کو ہاتھ میں نوٹ دے رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں پیسے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھول جاتا ہے کتنی تکلیف، کیونکہ انعام اس کے ہاتھ میں آ چکا ہوتا ہے. تو آج کی رات ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ شب عید الفطر جو ہے یہ شب جائزہ ہے، آج انعام کی رات ہے. آج متقیوں کو اللہ تعالیٰ انعام دینا چاہتے ہیں، اور ایسا انعام دیں گے کہ جن اور انس تمام مخلوق اس انعام کو سنتی ہے. آج کی رات آپ سنیں، آج کی رات غفلت کی رات نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آدمی ہو، جیسے فرشتوں سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی کہ یہ جو لوگ ہیں جب کوئی مزدور جو اجرت مطلب مزدوری کرتا ہے تو اس کے بعد کیا خطا فرماتے ہیں کہ اس مزدوری کی اجرت کام کرنے کے بعد کیا اجرت دی جائے، اس کو دی جاتی ہے؟ تو فرشتوں نے جو کیا آقا تو مزدور کو تو پوری اجرت دی جاتی ہے. تو رب جلیل فرماتے ہیں کہ فرشتوں پھر تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے آج ان لوگوں نے جنہوں نے میری مزدوری کی ہے میں ان کو اب ثواب دینا چاہتا ہوں، ان کو مزدوری دینا چاہتا ہوں. مزدوری کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ میں ان کی کمپلیٹ مکمل گناہوں سے مغفرت کر دینا چاہتا ہوں. اب یہاں کسی کا یہ قبول ہوا نہیں ہوا، ہم نے یہ غلطی کی، ہم فلاں کر گئے تھے جی، ہم ویسے ہو گیا تھا، سب ختم کر دیا اللہ کہتا بس میں اپنے کو مزدوری، تم گواہ ہو جاؤ اس چیز کی کہ آج کی رات ہوگا. اس کو شب جائزہ کہتے ہیں، یعنی شب جائزہ مطلب کیا؟ انعام کی رات. آج مزدوری ملے گی ہمیں آج کی رات. اور کتنی مزدوری ملے گی؟ حدیث سناتا ہوں آپ کو، سبحان اللہ، عجیب حدیث ہے وہ بھی. فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات میں کتنے دن میں اتنے لوگوں ہر رات میں اتنے لوگوں کو آگ سے نکالتے تھے اور ان کی مغفرت فرماتے تھے کہ کروڑوں کے حساب سے نکلتا تھا. آپ گنتی نہیں کر سکتے کتنے بن گئے ہوں گے اب تک. آج کی رات کیا ہوگا؟ حکم ہوا کہ جس قدر میں نے پورے رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا تھا، آج کی اس رات میں، خالص رات میں، اس سے برابر میں سب کو آج جہنم سے آزاد کر دوں گا. اللہ اکبر. یعنی وہ ایک طرف اور آج کی رات ایک طرف، اتنے بڑے تعداد کے اندر لوگوں کو اللہ تعالیٰ آج آزاد کر، اتنے خوش اللہ تعالیٰ ہیں آج انسانوں سے. کیا ہم نے بھائی؟ طاقت اس نے دی، ہمیں طاقت ہی نہیں تھی یہ کام کرتے. یہ کروڑوں موت سے زیادہ موت کرنے والا ہے. مجھے پہلے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس حکم سے ڈرتا تو نہیں، پیچھے جاتا نہیں. لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی حضرت ابراہیم کی طرح، چلو رکھتے ہیں روزہ یار، پرواہ نہیں، جمپ مار دیتے ہیں. اتنی آسانی سے اللہ پورا کرا دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. شام کا روزہ کھول لیتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سارے احکامات اللہ کی اسی قسم کے ہیں. زندگی میں سبق دے دیا، تقویٰ ہمارے پاس آ گیا، الحمدللہ سبق دے دیا. متقی بن گیا، اب ڈرنا نہیں میرے احکام سے. جس کام سے میں روکوں رک جانا، میں تمہارے ساتھ میں پورا کر کے دکھاؤں گا. جس چیز کے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کر جانا، بالکل نہ ڈرنا. جب یہ کر سکتے ہو 30 دن تو میرے کہنے سے کھانا پینا چھوڑ سکتے ہو، باقی کام اسی طرح کرو. یہاں بھی میں تمہارے ساتھ تھا ہی تھا، بھوکے رہ سکتے تھے. اگر رہ سکتے تھے تو مجھے کل رہ کے دیکھاؤ. روزے کا نام نکال دو. عام زندگی میں آپ کام پہ بھی جاتے تو ہاتھ میں سینڈوچ کا بیگ ہوتا ہے آپ کے. کام پہ پرس کے اندر آپ چاکلیٹ اور اپنے کافی کا انتظام کر کے جاتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد پینی پڑے گی، سر میں درد ہو جائے گا. وہ اللہ ہاتھ ساتھ نہیں ہے آپ کا، لیکن یہ خود اللہ کا حکم تھا. اللہ حکم دیتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنا انتظام خود کرتا ہے. تمہارے اندر سے بھوک نکال دیتا ہے، خواہشات نکالتا ہے، تمہیں نیند کی غنودیاں دیتا ہے، ٹائم تمہارا پورا کر دیتا ہے. حکم دیتا بھی کراتا بھی، مطلب حکم بھی دیتا ہے کراتا بھی پورا خود ہے. یہ ایک سبق یاد رکھے تھے پوری زندگی کے اصول کی چیز کا، کہ حکم سے نہیں، ہم نے اللہ کے احکام سے نہیں گھبرانا کبھی. اللہ حکم دے پردہ کر جاؤ، سبحان اللہ. اللہ کہ تم نے گھر بیٹھنا، عورت گھر بیٹھ جائے، مرد کو تم یہ کام کرنا ہے شریک کر جاؤ. جو جھک گیا اس نے روزہ نہیں رکھا، بس سمجھے روزدار نہیں تھا.
جو ڈر کی جنہوں روزہ نہیں رکھ رہا نہیں جی میرا تو یہ ہو جائے گا، میرے تو فلاں ہو جاتا ہے، میرے پیٹ میں مروڑ ہو جاتے ہیں، میرے تو ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جن کافی سیریس طور پر وہ اس کے پیشنٹ ہیں، شوگر کے انجیکشن بھی لیتے ہیں، لیکن پورے روزے الحمدللہ، اور ایک روزہ میں توڑنا پڑا تو نہیں توڑ رہا تھا، نہیں توڑتا میں پورا کروں گا روزہ، اور ہو گیا پورے روزے رکھے. شوگر کا مریض تھا. کون کراتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں کراتا ہوں. جب تم میرے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو کام تیرے پورے میں ہی کر دیتا ہوں، اور پھر انعام بھی میں ہی دیتا ہوں تجھے. تو روزے بھی خود ہی رکھوائے اللہ پاک نے، اور خود اعلان کرا رہے ہیں، فرشتوں میں اعلان فرما رہے ہیں، تمام مخلوق سن رہی ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ان کے روزوں اور نماز شب کا اجر خوشنودی گناہوں کی مغفرت دینا چاہتا ہوں میں. اللہ سبحانہ وتعالی میری عزت و جلال کی قسم آج تم سے مانگو میں تمہیں دوں گا. بیمار ہے نا، مانگ مجھ سے تو آج تم نے میرے لیے روزے رکھے، تم نے عبادت کی ہے، آج جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. عزت و جلال کی قسم جب تک تم میرے احکام کی اسی طرح حفاظت، بہت بڑا فکر ہے حدیث کے ساتھ کہ میری عزت و جلال کی قسم اس روزے کو تم نے دیکھا، جب تک تم میرے احکام کی حفاظت اس طرح بجا لاؤ گے میں تمہاری خطاؤں کو، لرزشوں کو پردہ پوشی کرتا رہوں گا اور تمہیں معاف کرتا چلا جاؤں گا اور تمہاری بخشش کرتا چلا جاؤں گا. جب تک تم نے اسی طرح میرے احکاموں کو پورا کیا، بجاتے لائے زندگی کے اندر، اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہاری ایسی بخشش کے دروازے کھولتا جاؤں گا. یہ سب یہ 30 دن کی سٹوری نہیں ہے بھائیو، یہ تو جب تک زندہ ہے اس کی سٹوری اللہ پاک نے بنا دی. ڈر نکال دیے نا، ہوا نکل گیا وہ اندر سے، جن نکل گیا بہت بڑا، جن نکال دیا خوف کا. او یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا، فلاں کیسے ہوگا. اللہ نے سب کچھ کرا دی. ساری رات جگا کے 30 دن تم سے تو اشارہ کی کچھ رکعتیں نہیں پڑ جاتی، اللہ نے 20 کرا دی. قرآن سنا دیے، 10 قرآن ختم کرا دیے. لوگوں نے 15 ختم کر دیے قرآن. ادھر سے سامنے قرآن ختم کیا، ہماری دعا کرے، ادھر سے فون، ہمارا دعا ہر وقت لوگوں کے دعاؤں کے لیے فون آتا ہے، ہم نے ختم کر لیا. یہ کون کرا رہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک تم میرے احکام کی حفاظت اسی طرح کرتے رہو گے میں تمہاری خطاؤں کو، تمہاری لغزش کو معاف کرتا رہوں گا، میں تمہاری پردہ پوشی کرتا رہوں گا. ایک عجیب بات ہے کہ تم نے یہ کام کیا، یاد رکھو ایک مزدہ سن لو متقیو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو میں خود کہوں گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اللہ اپنی رضا کا پروانہ تمہیں دے دوں گا. فرشتے مست ہو جاتے ہیں سن کے، یار کیا قوم ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو کرایا، سارا کچھ اللہ نے کرایا، اور دیکھو مفت میں نام لے جا رہے ہیں لوگ. یہ ساری زندگی کے اللہ کے احکامات کو ماننے کا یہ ہے طریقہ. 3 چیزوں کو یاد رکھیں، ہم لے کے چل رہے ہیں. تو فجر ہمیں متقی بننے کا اللہ پاک نے 3 چیزیں دی ہیں، یاد رکھیں. نمبر 1 لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسلک الجنۃ ونعوذ بک من النار. یہ ہے اس کا رمضان کا پروانہ جو ہمیں متقی بننے کے بعد سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. ہمیں تقوی والوں کو یہ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ تم متقی بن گیا، یہ تمہارا سرٹیفکیٹ ہے، اس پہ یہ فکر لکھا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسلک الجنۃ ونعوذ بک من النار. یہ دعا تھی رمضان کی، اللہ کے نبی نے بتائی تھی. اسٹارٹ میں رمضان آ رہا ہے، رمضان کی پوری روح اس کے اندر ہے. نمبر 1 پہلا چیز کیا ہے؟ ذکر اللہ. کیا ہے زندگی میں؟ ذکر اللہ. سب سے بڑی چیز انسان کے لیے چیز ہے. بس آج تقوی کا ٹھپا لگ گیا، مجھے پورا یقین ہے، بلکہ میں قسم کھا سکتا ہوں اللہ کی رحمت کے ساتھ کہ ہم لعلکم تتقون، اگر تم نے روزے رکھے تو میں تمہیں متقی بنا دوں گا. بس اتنا فرق. اللہ نے روزے کو اس طرح دیا کہ تم نے رو کے رکھے یا ایسے رکھے، تم نے یہ نہیں کیا. نہیں، بس تم نے روزہ رکھا، میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا تیرا روزہ ایسا تھا، تو کمزور تھا، تم نے یہ تھا وہ تھا نہیں پورا کیا، کچھ نہیں پوچھے گا. بس تم نے روزہ رکھ لیا. دوسرا وعدہ میرا تھا کہ میں تجھے متقی بنانا ہے، تم نے روزہ رکھ لیا، میں نے تجھے متقی بنا دیا. اب تو مرتے تک متقی رہنا چاہتا ہے کہ جس وقت آخری آواز میری نکلے گی، جیسے
روز اپنی بات پہ متقی بن کے نکلا ہے تو آج رات میں اعلان کروں گا کہ میں ان سے راضی ہوں. سبحان اللہ. میں ان کی خطاؤں کو معاف کر رہا ہوں، میں ان کی لرزشوں پر پردہ پوشی کر رہا ہوں. یہ میرے محبوب بندے بن چکے ہیں. اور کس طرح اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے آج رات اللہ فرمائیں گے اور کہوں گا کہ میں جتنی رمضان کی راتوں میں بخشش کی تھی اس سے زیادہ میں آج بخشش کروں گا. اب اس کو آپ لے کے جانا ہے. اللہ نے کہا 3 کام تم کرو زندگی کے اندر، انشاءاللہ مرتے دن تک تم متقی ہوگے. کون سے کام ہے؟ نمبر 1 ذکر اللہ، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ. لا الہ مراد کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے، اللہ کو یاد کرنا. ایک چیز لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ. دوسری چیز کیا فرمائی؟ کہ تم بندے ہو، نفس تمہارے ساتھ ہے، شیطان تمہارے ساتھ ہے. دیکھو جب تم کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے ہوتے ہو تو تم بالکل پاک صاف ہوتے ہو. جب اس کی محفل اٹھ کے جاتے ہو تو تمہارے پھر شیطان نفس آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارا قلب بدلتا رہتا ہے، اللہ تم پر عقل میں تکلیف ہے. تو یہ ہم سے اللہ یہ وعدہ نہیں لے رہا کہ تم بالکل گناہ نہیں کرو گے. یہ وعدہ لیا ہی نہیں اللہ نے ہم سے. متقی بننے کے بعد کا وعدہ لیا نہیں. اس نے کہا یہ نہیں ہے. دوسرا وعدہ کیا لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کہ استغفار کرنا، کہ جب بھی تم سے لرزش کرا دے تمہارا نفس، تمہارا شیطان، تو تم نے دیر نہیں کرنی ہے، سوچنا نہیں ہے. استغفر، اسی وقت اللہ کے آگے چھپ کے نا معافی مانگ لینا. مثال میں تو کوئی شخص جا رہا ہے، دعا کی ہے، سامنے تو لڑکی کو دیکھ لیا، بس غلطی ہو گئی تو اس نے کیا کرنا ہے؟ کھڑا ہو کے تو وہیں ایک توبہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم ویری سوری، مجھ سے کیا ہو گیا، میری آنکھوں غلطی ہو گئی، اللہ معاف مانگے، اللہ معاف کر دے. اور 3 دفعہ استغفار پڑھے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. کیونکہ سچی توبہ کر چکے ہیں. یہ لرزش والی توبہ ہے. اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہاری لرزش میں پردہ ڈالوں گا، پردہ پوشی کروں گا. یہ پردہ پوشی ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے حکم کو مان کے آپ متقی بنے ہیں. تقویٰ آپ نے اختیار کیا ہے. بولے سبحان اللہ. کیا خوشی ہے. یہ تو عید منانے کا مطلب کیا ہے؟ عید تو یہی ہے. کیسی خوبصورت موت ہوگی ہم لوگوں کی الحمدللہ. یہ تو عید ہے ہماری کل جو آج رات اعلان ہوگا. دوسری چیز پہلا ذکر، نمبر 2 غلطی ہو جائے اسی وقت اللہ کے دیر نہیں کرنی، بھائی گھر جا کے توبہ کر لیں گے یا فرق نہیں. جہاں غلطی جس وقت وہیں کھڑے ہو گے توبہ. چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو وہیں توبہ. کسی کا آپ نے گالی دے دی وہیں توبہ، اس سے معافی، اس سے واپس آ کے لکھ کے معافی. کسی سے غلطی سے کوئی آپ نے جھگڑا کر لیا وہیں معافی. اس میں آپ نے دیر کی تو شیطان تو بڑا طاقتور ہے. طاقت سے مراد کون سی طاقت میں؟ اس میں بیڈ ایولز پاورز میں، ایولز پاورز ہیں اس کے اندر، گندی طاقتیں ہیں. معلوم ہے گندے لوگ جو گندی چیزیں بنا کے لوگوں کو مارتے رہتے ہیں، گندے لوگ نہیں، پاورفل نہیں ہوتے وہ لوگ، وہ گندی پاور ہوتی ہے شیطانی پاور. شیطان کی پاور گندی ہے اور ذکر کی طاقت نورانی ہے. سبحان اللہ. تو جب آپ نے ذکر کر لیا اللہ کا، فوراً استغفار پڑھ لی تو شیطانی طاقت ٹوٹ جاتی ہے. اگر آپ نے استغفار نہیں کیا تو وہ بڑھائے گا، پکڑ لے گا آپ کے دل کو، پھر مضبوط کر دے گا، پھر دوبارہ گناہ کرا دے گا. نہیں، اصول یہ رکھیں لا الہ الا اللہ، ذکر زندگی میں قائم کر لیں. نستغفر اللہ، توبہ اسی وقت کریں. ٹھیک، اگلی چیز بتائیے پیغام. نسلک جنت و نعوذ بک من النار. سبحان اللہ. پوری رمضان میں ہم اس کا سبق دیا ہے کہ تمہاری یہ منزل جنت ہے اور تم نے کس سے بچنا ہے؟ دوزخ سے بچنا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ جنت ہے اور ہم نے دوزخ سے بچنا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ نیک کاموں پہ ہم نے بھاگنا ہے، جنت والے کاموں کو اختیار کرنا ہے، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا. اگر آپ دیکھیں کہ راستے کے اندر ایک گندی چیز پڑی ہے تو آپ نے فوراً اس کو، کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے، اس چیز کو ہٹا کے سڑک سے دوسری طرف رکھ دینا ہے. صرف جنت آپ کو مسجدوں میں ہی نہیں ملے گی، مصلی پہ نہیں ملے گی، جنت کے راستے ہیں یہ. اس کا مطلب یہی ہے نصف کو جنت ہے. ہر وقت وہ کام کرتے رہو جو آپ کو جنت کے قریب کر دے. کوئی بھی چھوٹی نتیجہ، کوئی چھوٹی نہیں ہوتی نہیں، کیونکہ وہ جنت کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے. کسی سے اچھی بات کر دینا، مسکرا دینا، کسی کو ہدیہ دینا، کسی سے پیار کرنا، کسی کو پانی پلانا،
کسی کی خدمت کرنا یہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے، خدمت کرنا، دکھی دلوں کو سلام دینا، دعائیں لینا، یہ ہے تیسری چیز نسخ الجنت، ہر وقت جنت کو طلب کرتے رہو، کس چیز سے؟ نیک اعمالوں کے ساتھ، ونعوذ بک من النار، نسخ الجنت، اور دوسرے کیا ہے؟ گناہ سے، جہنم سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، یہ فارمولہ ہے نسخ الجنت اور نعوذ بک من النار، ذکر، توبہ اور نیک اعمال کی ہر وقت فکر، اور گناہوں سے، یعنی جہنم سے تبھی بچیں گے جب گناہوں سے بچیں گے، کبھی گناہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کیوں کہ سمجھ جائے کہ میں نے یہ گناہ کیا نہیں اور جہنم میں گیا نہیں، اس سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، اچھے کام کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اچھے کام کو کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں کام، کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں اور جہنم سے بھاگ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو پتہ ہی چلا کہ ہر وقت انسان کو گناہوں سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تقوی متقی تو بنا دیا، تم نے کام پورا کر دیا، اب کیا متقی بس ختم، رمضان تک تھے، تو رمضان کے بعد جب موت آئے گی پھر تو اس کو کنٹینیوس کرنے کے لیے ہمیں ذکر اللہ کو نہ چھوڑنا۔ اسی لیے آپ دیکھنا اللہ کی فضل سے، اللہ کی کرم سے، اسی کی نعمت سے، اور ہمیں کیا طاقت تھی، ہم صبح شام پورے رمضان میں ذکر کرتے، پھر میں کیا کمال تھا، آپ نے، اللہ نے کرا دیا، اس کی توفیق اس کے فضل سے ہو گیا۔ تو اگر ہم آج نیت کر لیتے ہیں چیز کی کہ اللہ نے ذکر کون دیا ہے کہ جب 30 دن ہم سے اللہ نے پریکٹس کرائی ذکر کی تو ہم ذکر کریں گے۔ ذکر کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ذکر کا افضل ترین طریقہ جو ہے ذکر کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کسی ذکر کرنے والے سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ قرآن کہتا ہے، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تمہیں معلوم نہیں ہے اگر یہ ذکر کیسے کریں تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کسی اہل ذکر سے معلوم کرو اس ذکر، کسی اہل ذکر کے پاس جاؤ، جو ہمیں پیدا کیے ہیں لوگ گائیڈ کرنے کے لیے، تمہیں اللہ نے گائیڈ کرنے کے لوگ پیدا نہیں کیے، جس طرح ہمارا کو مسئلہ ہے تو اللہ نے مفتیان پیدا کیے ہیں، عالم پیدا کیے ہیں، یہ سب پیدا کیے ہیں ہمارے لیے، ہمیں مسئلے بتاتے ہیں، یہ کرو فلاں کو، چاند ہو گیا چاند نہیں ہوگا، یہ کون بتاتے ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ لوگ ہیں بتانے والے۔ اسی طرح اصل اللہ کا راستہ اور اللہ کا نام بتانے والے لوگ بھی ہیں جن کو مشائخ کہا جاتا ہے، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ تم تو نہیں جانتے اس بات کو، خود کے ذکر کرنے بیٹھو، ٹھیک ہے ذکر تو ہر چیز ذکر ہے، لیکن جو پراپر ذکر ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری تقوی کی پوری زندگی تمہاری تقوی رہے گا، انشاءاللہ ہمیں اگر رمضان دکھائے اس وقت تک آپ کو متقی رکھے گا تو ذکر رکھے گا۔ تو اس کے لیے آپ کسی اللہ والے کو تلاش کریں۔ اللہ والا کون ہوتا ہے یہ بھی سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اللہ والا کون ہو آپ، ہمیں کیا پتا کون اللہ والا ہے، کس کے پاس جائیں؟ ہر آدمی کہے گا ہم اللہ والے، دیکھ مسئلہ پورا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے جس وقت مجھے یاد آ رہی حدیث اس کے مطابق حضرت عائشہ کو بتا دیا کہ اللہ والا جو ہے جس کو دیکھ کر تجھے اللہ یاد آئے۔ بولے سبحان اللہ، نہ پیسہ یاد آئے، نہ دنیا یاد آئے، نہ کاروبار یاد آئے، کیا یاد آئے؟ اللہ یاد آئے۔ سبحان اللہ، ان کے پاس ہوتا ہی ذکر ہے، ان کے پاس جانے کا مطلب ہی ذکر ہو، دیکھنے کے بعد آپ مجھ سے کچھ مانگ ہی نہ سکیں، بس یہی کہیں کہ حضرت ذکر سکھا دیں۔ جب زبان سے نکل جائے کسی آدمی کی مجلس میں جا کے، ایسا ہمیں ذکر بتائیں کہ ہم بھی ذکر سیکھ لیں۔ الحمدللہ پورے رمضان میں خاص طور خواتین کے بڑے فون آتے رہے بیچاریوں کی، تو کیونکہ مرد حضرات کے بھی ہے لیکن ان کے لیے تو فون پر نہیں ذکر دیا جا سکتا، ان کو تو پرسنل ذکر دیا جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے الحمدللہ یہ سہولت ہے کہ بھئی پردہ پوش ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ نے یہ سہولت دی ہے کہ ان کو ٹیلی فون پہ ذکر بتایا جا سکتا ہے۔ تو کئی اچھی الحمدللہ سے اچھی خواتین نے ذکر سیکھا رمضان کے اندر، اور الحمدللہ میں دیکھتا تھا کتنی پیسے تھی لوگ، اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ میرے دل میں بات ڈالی، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ رمضان کے اندر کئی عورتیں ذاکر ہوئی ہیں، کئی عورتوں کام بنے، یہی نہیں پوری دنیا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، پتہ نہیں کہاں سے عورتوں نے الحمدللہ وہائیو اور ایسے ملکوں میں، میں تو خود الحمدللہ اس کا اسٹوڈنٹ ہوں علی اور جعفر فی کا۔
تو میں بھی ان ملکوں میں نام نہیں جانتا، حالانکہ میں تو ماسٹر ہوں اس کا. ایسی ایسی جگہ سے فون آتے تھے، رات دن خوشی ہوتی تھی. سبحان اللہ. کچھ نہیں، کیا جی حضرت ہم ذکر سکھاتے ہیں، ہم تو امریکہ کے اس کونے میں بیٹھے ہیں، ہم تو افریقہ کے اس کونے میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمیں ذکر سکھاتے ہیں. ایک تو ایک ایسا فون ہے انڈیا کی کسی ایسی جگہ سے کہ میں خود اس نام کو بھی نہیں جانتا، تو رو رہا تھا اس شخص. رات کا وقت میں آپ نے مجھے کیسے، کہتا حضرت میں کیسے فون ملا، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ایسے درد والے لوگ ہیں. کہتا حضرت زبان بھی اس کی ایسی کہ بس سمجھنا مشکل ہوتی تھی. بس حضرت میں تو اللہ سے دعا کی تھی، مجھے میں اللہ تعالیٰ ذکر میں خاصی سیکھوں، تو مجھے پتہ نہیں آپ کی سائٹ کیسے نظر آ گئی ٹیلی فون پر. تو میں نے بٹن دبا دیا، اس میں لکھا تھا بھائی جو بھی ہے ذکر سیکھے جاتا مجھے بتاؤ. تو میں نے آپ کو فون کر دیا، پھر رونے لگا. میں کہا آپ کام کرتی، میں تو درزی ہوں، درزی کا کام کرتا ہوں، اور الحمدللہ رہنے والا کہاں ہوں، نام مجھے یاد نہیں آ رہا کدھر کرتا. ہاں قاسم نانوتوی کے شہر کے رہنے والے تھے، وہ نانوتوا کا رہنے والا. سبحان اللہ، کہاں حضرت کا ذکر پہنچ رہا ہے. میں اچھا نہیں ذکر، سبحان اللہ، اس پہ لطائف پہ ذکر دیا، وہ تو مست ہو گیا. کہ آج مجھے 70 سال کے بعد 60 سال کے بعد مجھے آج میری زندگی بنی ہے. کہتا ہے میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا. میں نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے ایک گاؤں کا نام لیا، پھر گاؤں کا مجھے نام نہیں آتا. میں وہ کیا کرتا ہے؟ کہتے اچھا پڑاسی ہے، وہ پیون ہے، کہیں غریب آدمی ہے. تو وہ آپ کا نام آپ کہتا ہے کہیں ذکر سیکھو تو اس آدمی کا ذکر سیکھو، اس کو نام کیسے پہنچا اس کو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کو جو سمجھا رہا ہوں، فصل ذکر کے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تلاش کریں گے اس کو ذکر سیکھنا، اللہ والے ذکر بتاتے ہیں. اور نشانی کیا بتائیے کہ بھائی اللہ کے نبی نے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، ذکر والے سکھانے والے. نمبر 2 صدیق کا فرمایا کہ نمبر 2 نشانی کیا ہے کہ وہ متبع سنت ہوتے ہیں. ان کا اسٹینڈرڈ لائف کا جو ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے، شریعت ہوتا ہے. نبی ہم زندگی کے مطابق چلتے ہیں. وہ لوگ کھائیں بائیں نہیں مارتے. آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے سنتیں سیکھیں گے، سنت پہ چلنا آ جائے گا. اور جو اچھے آدمی ہوں گے ان کے پشتوں میں سنتیں جاری ہو جاتی ہیں. 2 تیسری چیز بتائی کہ ان کی مجلس میں آپ کیا ہوگا. جب ان کی مجالس میں آپ بیٹھیں گے، جیسے آپ الحمدللہ ہماری مجلس میں بیٹھے ہیں پورے رمضان، کہتے جب ان کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ ماشاءاللہ ان سے علم سیکھ کر جائیں گے. علم سیکھیں، آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے گی، یا مجھے یہ کام کرنا چاہیے. ایک میں نے آپ کو بتایا نا، وہ ارادہ پیدا ہونے کا نور پیدا ہو جائے گا ارادہ کا. جہاں ارادہ ہوا کام بن جاتا ہے. جیسے کل کیا بیان تھا میرا. تو اللہ والے کی مجلس میں یہ ہوتا ہے کہ خود ارادہ بن جاتا ہے انسان کے اندر. باقی مجلس میں زور لگانا پڑتا ہے، بھائی ارادے بناؤ، بھائی کون کون ارادہ بنا رہا ہے، کس نے ارادہ بنانا ہے. وہاں یہ نعرے مارنے پڑتے ہیں. اور اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے خود آدمی ارادہ بنا لیتا ہے، بھائی میں اب گناہ نہیں کروں گا، یا بڑے غلطی کی ہیں بھائی، بس حضرت سے یار ذکر سیکھو. وہاں خود ارادہ بنتا ہے، وہاں زور لگایا جاتا ہے ارادہ بناؤ. کتنا فرق ہے، بولیں سبحان اللہ، کتنا فرق ہے دونوں جگہ پر. منوا بھی جاتا ہے لیکن وہاں زور لگانا پڑتا ہے. برائے ارادہ بناؤ، بھائی ایسے کرو، جلدی کرو، بھائی کوئی نام لکھاؤ. یہاں کیا ہے، اللہ والے کی مجلس میں کیا ہوتا ہے، جب مجلس میں بیٹھتے ہیں ارادے بن جاتے ہیں. مجھے اللہ کی ذات پوری امید ہے کہ اللہ نے یہ مجالس ہماری قائم کی، جس میں کئی لوگوں کے ارادے بنے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم گناہ نہیں کرنا چاہیے، ہم گناہ چھوڑ دیں، خود بخود بنتے ہیں. تو یہ نشانی بتائی ہے کہ اس شخص کی نشانی جہاں سے آپ کو صحیح ذکر مل جائے گا. باقی ہمارا سٹینڈرڈ ہے وہ جی کشف ہو، کرامات ہو، اچھی گئے دل حال 10 دن دینے جی ہوتے، وہ تو چہرہ دیکھتے ساری اللہ 10 دن دینے، وہ بڑے پہنچے نے جی. یہ اللہ کے نبی کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، اہل ذکر کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. وہ تو دیکھ چہرہ پڑھتے ہی سب بتا دیتے ہیں، دل میں جو باتیں آپ کو وہ بتا دیتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہی سب مسئلے حل کر دیتے ہیں. یوں دیکھ کے جن نکال دیتے ہیں. وہ ایسے بات کریں تو فلاں یہ ہو جاتا ہے، یہ کیا تو ہمارے کاروبار چل پڑے، ہمارا فلاں ہو چکا. وہاں یہ چیز نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. وہاں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں صرف. اللہ اکبر، دیکھنے پہ اللہ یاد آتا ہے. سبحان اللہ، دیکھنے پر اللہ یاد آتا ہے. مجلس میں جا کے بیٹھنے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے. اٹھ کے جائیں تو دل کرتا ہم عمل کریں، جذبہ عمل اور ارادہ پیدا ہوتا ہے. اللہ
خوف پیدا ہوتا ہے اللہ کا. یہ چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں. تو وہاں ذکر سیکھیں. ذکر آ گیا تو توبہ خود ہی آنا شروع ہو جائے گی, خوف پیدا ہو جائے گا دل کے اندر. ذکر پہلی چیز ہے. اور پھر تیاری شروع ہو جائے گی کہ ہر کام آپ جنت والے کریں گے اور جہنم والے کاموں کو چھوڑنا شروع ہو جائیں گے. یہ تین چیزیں ہم نے کنٹینیوس لے کے چلنی ہے. پہلا ذکر سیکھنا ہے, توبہ کی عادت ڈالنی ہے, اور جنت کی ہر وقت طلب کر کے جنت کے اعمال کرنے ہیں, اور جہنم کے والے اعمالوں کو فوراً چھوڑنا ہے. چھوٹا موٹا نہیں جی چلو آج دیکھنے نے ٹی وی کی پروگرام وہ ختم, جہنم گیا جہنم. چلو یہ اچھی تصویریں دیکھ جہنم, کوئی بیچ میں رکاوٹ ہے. تو ان تین چیزوں کی پابندی کی تو یہ جو اللہ آج انعام ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی کیا متقی کا جو انعام ہمیں دیا ہے سرٹیفکیٹ آج پرماننٹ ہمارے ساتھ چلا جائے گا اللہ کی رضا. آج کی رات کے بارے میں سن لیں کہ تو ہمیں مزدوری مل رہی ہے آج رات, تو آپ چاہیں گے مزدوری لیے بغیر چلے جائیں؟ نہیں بتایا. کوئی مزدور ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن کام کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ آج فرمایا کہ فرشتوں نے کہا لبیک حاضر یا اللہ, فرمایا یہ بتاؤ کہ مزدور کیا اجرت, جو مزدور ہوتا ہے کیا اس کو جب وہ پورا اپنا کام کر لیتا ہے تو کیا اس کو اجرت دی جائے؟ فرشتے جواب دیں جی یہ تو ہے, دینے تو چاہیے. اور جب مزدوری بھاگ جائے تو پھر تو کس کو دے, اس کی مزدوری نہیں ہوتی. تو آج ہم مزدور ہیں, ہمیں اس رات میں بھاگنا نہیں چاہیے دوستوں. توا گرم ہے ابھی ہم سارے بزرگ کے ہیں جیسے ابھی توا گرم ہے, ابھی بہت آسان ہوگا ہمارے لیے, وہ خود آسان کرا دیں. کیا کرنا ہے آج رات؟ کم مجاہدہ ہے لیکن انعام بہت بڑا. انعام کتنا بڑا دیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج رات جس نے ذکر الہی کے ساتھ اپنے دل کو آباد کر لیا, یعنی زندہ کر لیا اللہ سے, جس نے آج رات ذکر الہی سے اپنے دل کو زندہ کر لیا, تو اس کا دل اس وقت بھی مردہ نہیں ہوگا جب ساروں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. یعنی فار ایور کے لیے اس کا دل زندہ ہو جائے. اس کا دل اس وقت بھی مردہ نہیں ہوگا جس وقت ساروں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. آنے والے وقت ہے نا جب انسان کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, اس کا دل زندہ ہوگا, ذاکر ہوگا, اس کا دل جب بھی اللہ 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 کو پکار رہا ہوگا. جس نے آج رات ذکر کو قائم کر لیا, سبحان اللہ. سیکھ رہے تو بہت بڑی بات ہے, لیکن تو سکھانے والا تو معاملہ بہت ہی مشکل ہوگا. کوئی خوشصورت عورت ہوگی شاید نظر پڑ جائے تو فون کر لوں کسی کو آج رات. مردوں کو تو شمار ہی نہیں, کورونا نے سب کو اندر بٹھا دیا ہے. اللہ نے ہمارے گناہوں کی سبب ہم نے قدر نہیں کی نا. جس وقت ہم میدان میں بیٹھتے تھے آوازیں مارتا تھا آؤ ذکر سیکھو, نہیں, آج سب کو اندر بٹھا دیا. اب خواہش پیدا کر دی ہے. 100 آدمی ایسے آج ٹیلی فون پہ انتظار کر رہے ہیں ذکر سیکھنے کی. اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت کہاں تھے جب میں ہر روز راتوں کو آوازیں مارتا تھا آؤ اللہ کا ذکر سیکھو. اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں, در در پہ جا کے لوگوں کے سامنے آوازیں مارتا تھا اللہ کا ذکر. اب کہاں, اب یہ 100 آدمی کہاں سے نکل آیا؟ یہ کون لوگ ہیں جو ذکر سیکھنا چاہتے ہیں بتاؤ؟ آج رات ہم بیٹھے ہوتے کسی مجلس میں, سبحان اللہ, ہماری مجلس لگی ہوتی کسی مسجد کے اندر, ٹھیک ہے, اور میں اعلان کرتا تو ساری دنیا ٹوٹتی کہ ہاں جی ہم آج ذکر سیکھ رہے, کیونکہ آج ہے ہی انعام اس چیز کا کہ جس نے ذکر سے اپنے دل کو زندہ کر لیا. تو جس وقت لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے اس وقت بھی اس کا دل زندہ ہوگا. یعنی کیا کہ یہ آج جو ذکر سیکھتا ہے, ذکر کرتا ہے, تو مرنے کے بعد بھی وہ ذاکر ہی اٹھے گا, اور ذاکر کا مقام سب سے بلند ہے آخرت کے اندر. یہ بتاؤں گا ذاکرین کا مقام سب سے بلند ہے آخرت میں. حشر کے میدان کے اندر حدیث سناتا ہوں ہمیشہ, کتنا حشر کا میدان ہوگا اس کو تو تشریح میں نہیں کرتا, آپ سب جانتے ہیں حشر کا میدان کیا ہوگا. اس میدان کے اندر جہاں اندھیرا گپ پورا حالات, وہاں ایک چمکتا ہوا تخت بچھے ہوں گے, نور کے نورانی تخت ہوں گے, سنگ مرمر کے بہترین تختوں کو بعد دیکھیں گے. 14ویں کی چاند کی طرح لوگ چمک کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور لوگ خوش ہاس بیٹھے ہوں گے حشر کے میدان میں. حشر کے میدان کی بات کر رہی ہے, کوئی ہالیڈے کیمپ کی بات نہیں ہو رہی. جہاں ہوش نہیں ہوگا کسی کو, وہاں یہ نظارہ قائم کریں گے اللہ تعالیٰ. سنگ مرمر کے تختوں کے اوپر امبر کی خوشبو, مشک کی خوشبو نکل رہی ہوں گی. وہاں جو لوگ بیٹھے ہوں گے چہرے ان کے 14ویں کی چاند کی طرح مردوں کے عورتوں کے چمک رہے ہوں گے, سب رشک سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے. تو حتیٰ کہ منہ سے نکل جائے گا لوگوں کے, یہ کون لوگ ہیں؟ نبی ہیں,
یہ شہداء ہیں، انہوں نے کیا عمل کیا، یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ آواز ماریں گے، نہیں نہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو مزے کرتے تھے اور راتوں میں اٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. دیکھو آج مقام ان کو دکھایا، میں نے کہا نہیں تھا ان کے مقام ذکر کرنے والوں کو آخرت میں دکھاؤں گا کہ ان کی عزت کیا ہے دنیا میں، آخرت میں ان کی عزت کیا ہے، عزت دار لوگ کون ہیں. حدیث کے لفظ ہے، میں آخرت میں بتاؤں گا کہ عزت دار لوگ کون ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے اور مرتے لوٹتے. آج کہاں سیکھیں گے آپ؟ کرونا جو ہے آئے نا، کوئی سیکھے ذکر، 100 آدمی کھڑا ہے باہر، کون نو بڈ مسجد میں ہے، جاؤ سیکھ لو. لاکڈ. یہ ہماری نا قدری ہیں، نا شکریہ ہیں. خانقاہوں کو بند کر دیتے ہیں، خانقاہوں کو نکال دیتے ہیں، قدر نہیں کرتے، تماشے لگے ہوتے ہیں، اس وقت مستی کر رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. قرآن موجود ہے، ہم تراویح میں سنا نہیں سکتے. قرآن موجود ہے، تراویح میں ہم سن نہیں سکتے. ذکر دینے والا موجود ہے، شیخ موجود ہے، ذکر لے نہیں سکتے، وہ ذکر دے نہیں سکتا. یہ ہے سزا. ان اللہ و انا الیہ راجعون. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو انسان سے اٹھا لیتے ہیں. تو میرے بھائیو، آج کی رات کو ضائع نہیں کرنا ہے. یہ بہت بڑی قیمتی رات ہے، آج انعام ملنے ہیں. نمبر 2، دل زندہ ہو جائے گا آپ کا. آج بیٹھ کے تھوڑا ذکر کریں، معمول کے مطابق بناؤ، روزہ موزہ کھولیں، عشاء معمول سے پڑھیں جماعت کے ساتھ. مسجد میں جا ہی نہیں سکتے، گھر میں جماعت کریں، لازم ہے جماعت گھر میں. ٹھیک ہے، سو جائیں، اٹھیں جس طرح تہجد پہ اٹھے تھے. الحمدللہ تہجد پہ اٹھیں، اٹھنے کے بعد اپنا الحمدللہ 2-4 رکعت نفل پڑھ لیں. اس کے بعد میرا پروگرام ہمارا چھپا ہے، اس کے مطابق صبح کریں. سائٹ پہ ہم نے پروگرام چھاپ دیا اپنا، بہت خوبصورت پروگرام بنا ہے الحمدللہ. پورا انعام ملے گا اس کے اندر. اس پروگرام کے مطابق اپنی صبح کریں. بڑا مختصر پروگرام ہے. جو لوگ عید پڑھنے نہیں جا سکتے، پورا عید والا معاملہ ثواب ملے گا ان کو. اس سے زیادہ اس میں ایک ثواب کے نقطے رکھے گئے، اللہ تعالیٰ نے رکھے. پڑھ لیں کیا پروگرام ہے ہمارا، ہماری سائٹ پر ہے الحمدللہ. سائٹ پر جائیں تاکہ صبح گزارے نہ ہو آپ کی. مختصر بات ہے، اس کو پڑھ لیں کہ کس طرح صبح گزارے ہیں آپ. تو آپ کو لیلۃ القدر ملی ہے تو آپ شب جائزہ بھی مل جائے گی. شب قدر ملی ہے، شب جائزہ بھی آپ لے جائیں گے اور کمال کے لے جائیں گے سارا کچھ الحمدللہ. اللہ پاک تو دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہماری مجالس تھیں جو قائم رہیں 30 دن تک، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، نہ مجھ میں توفیق نہ آپ میں توفیق، سب اللہ کی طرف فضل سے سب کچھ ہوا. اللہ ہم سے کام لیتا رہا، اللہ ہی ہم سے ذکر کراتا رہا، اللہ ہی بٹھاتا رہا. تو اس کا شکر اتنا ہے، اتنا شکر کوئی حد ہی نہیں اس ذکر کے انعامات کی جو اللہ نے ہم سے کرایا ہے. اب تو ایک درود شریف کی قیمت نہیں دے سکتے. جو ہم نے مجلس میں بیٹھ کر درود شریف ایک دفعہ جو پڑھا ہے رمضان کے اندر، ہم تو اس کی بھی قیمت نہیں دے سکیں گے روز قیامت میں. اتنا اس کا انعام ہوگا. میرے بھائی یہ کم کام نہیں اللہ نے ہم سے کروایا. باقی کامات تو الگ اپنی جگہ ہیں جو ہم پڑھتے رہے، رات کو بھی، اس دن کو بھی، صبح فجر پہ بھی اور شام کے وقت بھی، اس کو کمال. لیکن یاد رکھیں یہ بات کہ ایک درود شریف ہم تو الحمدللہ اللہ نے ہم سے بہت پڑھوایا ہے. ایک درود شریف کا پڑھنا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ فعل ہے کبھی اب تک منسوب نہیں کیا. میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ نے منسوب کس کو کیا ہے؟ میں بھی درود بھیجتا ہوں اپنے پیارے حبیب پر. مجھے دیکھ کے ساری کائنات فرشتے جتنے بھی ہیں کروڑوں اور وہ بھی درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب فرشتے پڑھتے ہیں تو پوری کائنات درود پڑھنا شروع ہوتی ہے. تم کیوں غافل ہو؟ اللہ کہتا ہے یا الذین، تم بھی تو پڑھو، تم بھی تو پڑھو. تو میں پڑھ رہا ہوں، تمہیں بھی یاد دیتا ہوں، تم بھی پڑھو. انھا ملائکۃ یصلون علی النبی، ہم سب جب بھیجتے ہیں یا الذین صلوا علیہ تسلیما، تم بھی پڑھ دو. تو کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے دیا ہے کہ ہم ایک درود بھی ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے جو اللہ ہم سے ذکر کے اندر درود پڑھایا گیا. شاکر بہت بڑی چیز ہے. تو اس کے نام ہے اللہ پاک کے بہت بڑے. میرے بھائی آج رات ہے نہ کریں تو یہ سب کچھ کریں اور صبح جس طرح ہم نے دی اس مجلس میں شامل ہوں. ذکر کی مجلس بھی ہوگی اور الحمدللہ
باقاعدہ پروگرام بہت چھوٹا سا، اس میں آپ سمجھ جائیں گے کیا کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں مزید توفیق دے اور اس مجالس کو اسی طرح کنٹینیوس کریں. ٹائم بدل دیں گے صبح شام، اللہ کرائے گا تو کریں گے، اللہ کے فضل سے ہوگا. میں تو نہیں کر سکتا، نہ آپ کر سکتے ہیں. تو ان کو قائم رکھیں. اللہ پاک نے ہمیں متقی بنایا ہے اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کے ساتھ ہی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین جمیع المسلمین تابعین والحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وازواجہ أمہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم إنک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزنا وجدنا وخطأنا وأمرنا كل ذلك عندنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا كريم يا كريم يا كريم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار. میرے مولا شکر ہے کروڑوں بار شکر ہے میرے مولا. یا اللہ نہ زبان ہے ہمارے پاس تیرے شکر ادا کر سکیں. یا اللہ تو نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا، رمضان کے روزے نصیب فرمائے. یا اللہ تو نے عبادات نصیب فرمائی. اے میرے مولا تو نے قرآن پڑھنا نصیب فرمایا، قیام نصیب فرمائے، سجدے نصیب فرمائے. یا اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھانا ہمیں سکھایا. یا اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائی. یا اللہ ہمیں دعاؤں التجاؤں کی توفیق نصیب فرمائی. یا اللہ ہمیں رونے کی توفیق نصیب فرمائی. یا اللہ تجھ سے مانگنے کے ہمیں آداب سکھائے. یا اللہ راتوں کو اٹھ کے تجھ سے مانگنے کی ہمیں توفیق نصیب ہوئی. یا اللہ سجدوں پر بیٹھ کے میرے مولا تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب ہوئی. یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے میرے مولا. کیسے کیسے انعامات سے تم نے نوازا ہے میرے مولا. یا اللہ تو کیسا کرم کرنے والا ہے، کیسا فضل کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. یا اللہ ہم تو چناؤں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے میرے مولا، جہنم کے آگ میں اپنے آپ کو جلائے ہوئے تھے. یا کریں ہماری زندگی مسلسل جانے میرا کفر اور شرک میں ڈوبی ہوئی تھی میرے مولا. تیرے فضل و کرم سے میرا مولا. یا اللہ ایسے حالات میں جب تیرا عذاب چاہوں تو اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، تو نے اپنے فضل سے، رحمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ، نعمت کے ساتھ اپنی عبادت ہمیں نصیب فرمائی. بلاؤں سے بچایا، طوفانوں سے بچایا، بیماریوں سے بچایا، پریشانیوں سے بچایا. اے میرے مولا اور تو نے ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائی. یا اللہ ہماری عبادت کو آسان فرمایا. یا اللہ تیرا کس طرح شکر ادا کر سکیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی ادا کرنے کی زبان ہی نہیں میرے مولا، لفظ ہی نہیں. بس وہی الفاظ جو تیرے حبیب سے سنے شکر ادا کرنے کے تیرے شان میں وہی ہو سکتے ہیں. اور ہم دل کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تمام تعریفیں تیرے لیے میرے مولا. یا کریم تو اپنے فضل کرم سے ان انعامات کو جاری رکھنا ہماری زندگی میں. جو بھی دعائیں ہم نے مانگے میرے مولا، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی بیماروں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، پوری امت کے لیے میرے مولا، جو دعائیں مانگی اپنے بار کے ان کو قبول فرما لینا. یا اللہ اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لینا. اے میرے مولا تو ہماری حیات کو جانتا ہے. ہم حاجات پہ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی بیماریوں سے بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں میرے مولا. یا اللہ ہم تیری رحم کی طرف نہیں جھکتے. یا اللہ تیری رحمت کی طرف نہیں جاتے. ہر چیز میں جو تو نے ہمیں دیتا ہے میرے مولا، ہمیں رکھتی مشکل ہے، ایک قسم تیری حکمتوں سے بھری تھا، ہر حکمتوں سے بھری ہوتی ہے میرے مولا. اس میں بڑے بڑے انعامات ہوتے ہیں میرے مولا. یا اللہ یہ گھبراہٹیں، خوف ہمارے سینے سے نکال دے، اور جس کسی حالت میں تو ڈالے اس میں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمت نصیب فرما. اور جتنے حالات ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما، تو تیری زیادہ ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، تجھ سے زیادہ مانگنے کی توفیق فرما، بجائے اس کے ہم گھبرا جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، الٹی سیدھی باتیں ہماری زبان سے نکلنے لگیں میرے مولا. یہ حالات تو آنے ہوتے ہیں زندگی میں. یا کریم یہ سب بھی تو نے ہمیں رمضان سے سکھا دیا. یا اللہ جتنی اسباق اور سبق تو نے ہمیں تقوی کے ہمیں سکھائے میرے مولا. یا کریم اس پہ قائم و دائم رکھنا. یا اللہ ہم پہ عمل کرنے کی توفیق. یہ 3 عمل ہماری زندگی میں جاری فرما دینا جو انعام تم نے دیے ہیں، ذکر اللہ، استغفر اللہ، اور جنت کی تیاری اور دوزخ سے دوری کے معاملات کرنے میرے مولا، گناہوں سے بچنا. یا اللہ اس پہ قائم اور دائم فرما دینا. یا میرے مولا
یا میرے مولا تمہیں ہم پھر دوبارہ رمضان نصیب فرما دینا، اسی حالت میں جیسے اس دفعہ رمضان نصیب فرمائے، اسی سکون کے ساتھ، اسی صحت و عافیت کے ساتھ میرے مولا پھر ہمیں رمضان نصیب فرما دینا۔ یا کریم ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اس رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں تجھ سے، یا کریم تو ہمیں بہت درگزر کرنے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، یا اللہ بس آخری گزارش یہ ہے کہ میرے مولا ہماری نادانی کو معاف فرما دینا جو ہم سے رمضان کے اندر ہوئی، جو گستاخی ہوئی میرے مولا، جو کچھ ہم حق ادا نہ کر سکے اس رمضان کا میرے مولا، یا اللہ جو بھی کوتاہیاں غفلت ہوئی میرے مولا اپنے فضل سے آج شب جائزہ ہے میرے مولا میں ان کو بھی معاف فرما دینا، اور ہمیں ان انعام والوں میں ہمارے لسٹ میں نام لکھ لینا جو اعلیٰ درجے کے انعام پانے والے ہیں، اور جن کو تو نے آج منتخب کر لیا ہے، جن کے تو ایک بہت بڑا مزدہ سنائے گا، خوشخبری سنائے گا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، یا اللہ آج تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے پورے رشتہ داروں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے جانے والوں کو بخش دے، یا کریم تو سب کو بخش دے میرے مولا، پوری امت کو بخش دے یا کریم، یا اللہ میرے شیخ کو سارے جتنے بھی انعامات جو میں نے میرے مولا ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، جو بھی کچھ میں نے کیا اس کا سارا ثواب میں اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میرے مولا، اس کے درجات کو بلند فرما، میرے حضرت کو اتنا بلند کر کے سارے مشائخ اس پہ رش کریں، سارے اپنے ساتھیوں کا ثواب اس کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اپنے شیخ کے ذریعے، جس کے ذریعے اس میں نام لینا سیکھا اور ذکر سیکھا میرے مولا، میں پھر بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتا میرے مولا، یا کریم تو اپنے فضل کرم سے آپ ہی ان کا احسان اتار سکتے ہیں میرے مولا، میں نہیں، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔